بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر سٹوری اسپیشل کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے ایک بچے کی سٹوری۔ وسیم لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا، کیونکہ سرے سے ہی یہ معاملہ اتنا محیر العقول تھا کہ اس پر بحث کرنا سوائے اپنا دماغ خالی کرنے کے کچھ معنی نہ رکھتا تھا۔ تاہم ہماری تشویش بڑھتی گئی اور ہم اسی شش و پنج میں گھر چلے آئے۔ دن گزرتے گئے، صفدر کو اس سائے کی تکلیف بدستور تھی اور اب اس کی افسردگی حد سے بڑھ چکی تھی۔ ایک دن دیوان صاحب صفدر کو دیکھنے آئے۔ وہ بہت خوش تھے۔ جب سے وہ خط ان کے گھر سے نکلے، پھر کبھی انہیں اس سایہ نے نہ ستایا تھا۔ ادھر صفدر ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر میرے ڈر سے نہ کہہ سکتا تھا۔ وہ اکثر میرے سامنے ایسے خیالات کا اظہار کرتا رہتا جس سے میں اسے فاتر العقل سمجھتا اور اسے کہنے سے روک دیتا، اور اس لیے وہ میرے سامنے ان کو نہ کہہ سکتا تھا۔ لیکن آج مجھے بھی استفسار پر مائل دیکھ کر بڑے سست انداز سے کہنے لگا، نہ جانے کب اور کہاں میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ پہلے تو مجھے اس کا کچھ زیادہ احساس نہ تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ محسوس کرنے لگا ہوں کہ وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ میں نے یہ وہم دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بجائے دور ہونے کی زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اب وہ وہم ترقی پر ہے۔ مجھے خوف ہے کہ میں کہیں دیوانہ نہ ہو جاؤں۔ وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کامل سکوت کے بعد اس نے کہا، خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک لطیف سی چیز ہوں اور تنگ و تاریک کمرے میں موجود ہوں، جس کے درمیان ایک حوض میں الاؤ جل رہا تھا اور آگ کے بڑے بڑے انگارے دہک رہے تھے۔ آگ کے قریب ایک جوان عورت کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایک لمبی لمبی آنکھوں والا خوش جوان پجمردہ صورت بنائے کھڑا تھا۔ عورت کہہ رہی تھی کہ اگر ان کی سازش کامیاب ہو گئی تو اسے بہت جلد رہائی مل جائے گی۔ مرد کہنے لگا، پربھا اورنگزیب عالمگیر کوئی معمولی انسان نہیں، اس کے سامنے سازشوں کی کچھ حقیقت نہیں۔ پربھا اور اورنگزیب کے نام پر ہمارے کان کھڑے ہو گئے۔ دیوان صاحب نے مجھے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ صفدر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، خوشرو آدمی نے کہا، اس معاملہ میں تم بالکل حصہ نہ لو، کہیں تم پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ میری رہائی کی کوئی امید نہیں۔ اب میرے دل میں صرف ایک حسرت ہے کہ مرنے کے بعد میرا لاشا اس گرد و نواح میں نہ رہے، بلکہ میرے خاندان کے افراد کے پہلو بپہلو دفن ہو۔ یہ دل شکن باتیں سن کر وہ عورت رونے لگی۔ مرد نے پھر کہا، پربھا رو دھو کر مجھے بزدل نہ بناؤ، بلکہ میری ہمت بندھاؤ۔ اگر ہو سکے تو اپنی راجپوتی شان کے مطابق وعدہ کرو کہ میری آخری آرزو پورے کرنے کی کوشش کرو گی۔ یہ سنتے ہی عورت فوراً آنسو پونچھ کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سنجیدگی سے اس جلتی ہوئی آگ کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا کہ بحیثیت ایک راجپوت عورت کے اس مقدس اگنی کنڈ پر حلف اٹھا کر کہتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میں آپ کو ضرور کسی شاہی قبرستان میں پہنچا کر چین لوں گی۔ اگر میں مر گئی تو یہ بچہ جو اس وقت میرے پیٹ میں ہے میری قسم کو پورا کرے گا۔ جس وقت وہ عورت قسم کھا رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو الفاظ کہہ رہی ہے وہی حرف بحرف میں دہرا رہا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں نے بھی وہی قسم اٹھائی۔ اس کے بعد کے حالات کا مجھے کچھ معلوم نہیں، البتہ روز بروز میری بے قراری بڑھ رہی ہے اور میں ہر وقت انہی خیالات میں غرق رہتا ہوں۔ دوسرے دن دیوان صاحب نے مجھے اور وسیم کو بلا بھیجا اور کہنے لگے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صفدر وہی پراسرار بچہ ہے جس کا ذکر شہزادہ مراد کی بیگم نے اس خط میں کیا تھا، اور اس لڑکے کی باتوں سے صاف ظاہر ہے
کہ اس کی روح بیدار ہے اور کسی پراسرار دنیا میں اس قسم کی ادائیگی کا اقرار کر چکی ہے۔ وسیم کہنے لگا، اتنی صدیوں کے بعد ایک گمنام لاش کی جستجو اتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ دیوان صاحب بولے، تمہیں قسم کی ادائیگی یا اس سے کیا غرض؟ لڑکے کو صرف اس خیال سے وہاں لے جانا چاہیے کہ شاید اس سرزمین پر اس کے قدم پڑنے سے ایک بے چین روح کو تسکین ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ دے۔ ان پے در پے انکشافات نے ہمیں چکر میں ڈال رکھا تھا، اس لیے دیوان صاحب کے کہنے پر ہم صفدر کو سیر کے بہانے گوالیار لے گئے۔ گوالیار پہنچ کر دوسرے دن ہم قلعہ دیکھنے گئے۔ زمانہ قدیم کی صنعت و ایجابات دیکھتے ہوئے اس عظیم الشان دمدمے پر چڑھ گئے جہاں شاہی محلات تھے۔ وہاں ایک مضبوط قسم کا بوڑھا جاٹ چوکیدار ہمیں ملا، جو سر پر کاڑے کا بڑا سا منڈا سا باندھے کھڑا تھا۔ اس کی کھچڑی داڑھی چڑھی ہوئی تھی اور گھنے ابروؤں کے نیچے دو گول چمکتی ہوئی آنکھوں سے سخت گیری جھلک رہی تھی۔ یہ شخص بالکل گنوار تھا۔ اس نے ایک خاص انداز سے تن کر ہمیں سلام کیا، پھر ہاتھ سے ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے ہو لیا۔ وہ کئی ایک زینے اور بھول بھلیاں طے کرتا ہوا ہمیں ایک وسیع صحن میں لے گیا، جس کے ارد گرد بڑے بڑے فراخ دالان مورتی نما ستونوں پر کھڑے تھے۔ ویران محل کے اداس در و دیوار چرخ ناہنجار کی ہلاکت آفرینیوں کا گلہ زبان حال سے کر رہے تھے۔ بوڑھے چوکیدار نے اپنی پھٹی ہوئی جیب سے ایک زرد رنگ کا بوسیدہ کاغذ نکالا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اورنگزیب نے 55 راجے ایک مدت دراز تک مقید رکھے۔ آخرکار سری گوبند جی مہاراج نے انہیں رہائی دلائی۔ اس کے بعد وہ واپس لوٹا اور شان تحکم سے ہمارے آگے چلنے لگا، گویا یہ عالیشان قلعہ اس کے باپ دادا کی ملکیت ہے۔ وہ بے شمار زینے اترتا، کئی تکونی ڈیوڑیاں اور نیم چھت بخارچیاں عبور کرتا ہوا ہمیں ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ اس اندھیرے گپ میں ہم بہت گھبرائے، مگر بوڑھے چوکیدار نے جھٹ لیمپ روشن کر دیا۔ برقی روشنی سے تہہ خانے کی تاریک اور بدنما سنگی عمارت جگمگا اٹھی۔ اس تہہ خانے کی درمیانی گنبد نما چھت سنگین ستونوں پر کھڑی تھی، جن کی محرابوں کے دونوں طرف موٹے موٹے آہنی کڑے لٹک رہے تھے، اور ستونوں کے پیچھے چاروں طرف ایک تاریک روش بنی ہوئی تھی۔ زینے کی سنگین جالیوں سے آنے والی ہوا کے پریشان جھونکے تہہ خانے کے قبر نما تنگ دروازے سے داخل ہو کر ایسی دردناک آواز پیدا کر رہے تھے جیسے کوئی بدقسمت اسیر سسکیاں لے لے کر رو رہا ہو۔ گنوار چوکیدار نے جھٹ زرد کاغذ جیب سے نکالا اور پڑھ کر کہنے لگا، اس تہہ خانے میں مجرموں کو تہہ تیغ کیا جاتا تھا۔ ہم چوکیدار کی باتیں سن رہے تھے اور صفدر پاگلوں کی طرح چکر لگانے میں مصروف تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے ستون کی ٹیک لے کر سوچنے لگا، پھر چوکیدار سے کہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کب سے یہاں ملازم ہو؟ بوڑھے نے جھٹ جیب سے زرد کاغذ نکال کر دیکھا اور جواب دیا، ہمارا نام دھرم دیو ولد شنکر دیو ولد گوپامل دیو ولد سرجن دیو ولد دھن دیو ولد سری ناتھ دیو ہے۔ ہم پشت ہا پشت سے اس قلعہ کے محافظ ہیں۔ بوڑھے کی زبان ایک ہی سانس میں دیووں کا شجرہ نسب سن کر ہمیں بے اختیار ہنسی آ گئی۔ صفدر بھی مسکرا دیا۔ اس پر بوڑھا چوکیدار فخر سے اکڑتا ہوا تہہ خانے سے نکلا اور پھر اس سے بھی نیچے جانے کے لیے زین سے اترنے لگا۔ یہ زینے بہت ہی تنگ و تاریک تھے، مگر چوکیدار بجلی کے قمقمے روشن کرتا گیا، اس لیے کوئی خاص دقت نہ ہوئی۔ ان زمین دوز زینوں کے اختتام پر تحت الثری میں ایک تہہ خانہ تھا جس کی ہوا نہایت کثیف اور نم آلود تھی۔ یہ کمرہ بلا شبہ ظلمات کا نمونہ تھا۔ گو بجلی روشن تھی مگر اندھیرا پوری طرح دور نہ ہوا تھا۔ ستونوں سے باہر والی روش کی دیواریں سیاہی مائل دھندلی سی دکھائی دیتی تھیں۔ ہم آگے تھے اور صفدر کسی گہری سوچ میں
پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ تہ خانہ بھی ہو بہو اوپر والے تہ خانے کا نقشہ تھا، وہی ستونوں پر جھکی ہوئی گنبد نما چھت، وہی محرابوں میں لٹکتے ہوئے آہنی کڑے، اسی طرح کی روش، البتہ یہاں ایک چیز کا اضافہ تھا۔ تہ خانے کے عین درمیان کوئی 4-5 فٹ گہرا حوض بنا ہوا تھا۔ چوکیدار زرد کاغذ دیکھ کر کہنے لگا، صاحبان، یہ وہ تہ خانہ ہے جہاں اورنگزیب بادشاہ نے اپنے بھائی شہزادہ مراد کو قید کر رکھا تھا۔ اس حوض کو اگنی کنڈ کہتے ہیں۔ جو ہی بوڑھے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، صفدر ہمیں دھکیلتا ہوا آگے بڑھا اور بے تحاشا چیخ مار کر اس حوض میں کود گیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگا، آہ، یہ وہی جگہ ہے اور یہی اگنی کنڈ ہے جہاں خواب میں میں نے ایک عورت کو قسم اٹھاتے دیکھا تھا۔ بہت دیر تک وہ اس تہ خانے میں دیوانہ وار پھرتا رہا۔ دوستو، ویڈیو ابھی جاری ہے۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہماری آنے والی ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔